عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہے، 181 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اویس قرنی اور عمر ابن عبدالعزیز بڑے لوگوں میں سے ہے، اونچے اولیاء ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تو ہے، لیکن ان کا عہد افتنان کا تھا اور ان کا زمانہ پرآشوب تھا، تکلیفیں بہت آئی ہے، پھر خاص کر ان کا نالائق نااہل بیٹا یزید وقت کا ازلم، اس نے اور تاریخ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو عبداللہ ابن المبارک سے کسی نے کہا کہ یہ اویس قرنی اور یہ عمر ابن عبدالعزیز جو بہت اچھے اور نیک اولیاء اور بادشاہ رحم دل گزرے ہیں، یہ معاویہ سے اچھے؟ انہوں نے کیا تاریخی جواب دیا ہے، وہ جواب اہل سنت کا تر امتیاز ہے، آئیڈل ہے، مونوگرام ہے ان کا۔ آپ نے کہا لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، وہ گرد و غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں داخل ہوا پیغمبر کے ساتھ جہاد میں، خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی، وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز اور اویس قرنی سے افضل ہے، کیونکہ اس گرد و غبار کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور یہ دونوں صحابیہ سے محروم ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ اصحاب رسول کی عظمت کو دل سے مانتے ہو، ایک لمحے کا صحابی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی ایسے بھی ہے کہ ادھر سے لڑ رہے تھے، آپ کو دیکھا، آپ صفوں کو ٹھیک کر رہے تھے، آپ کا روشن چہرہ جمال آ رہا، اول و آخر خلائق میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ سے بات چیت کی کہ وہ نبی و رسول آپ ہے، آپ نے کہا میں ہوں، کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا بسم اللہ۔ اب اس طرف سے لڑائی جاری ہے اور ادھر سے آیا، کلمہ پڑھا اور جہاد شروع کر دیا، اب شہید ہو گئے۔ جب شہداء اٹھائے جا رہے تھے، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ما صلی وما صام، ایک نماز نہیں پڑھی اور ایک روزہ نہیں رکھا، موقع ہی نہیں ہوا ہے، لیکن اور دنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ میرا صحابی ہے، مجھے پایا اور میں راضی ہوں ان سے، اللہ راضی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اعمال سے نہ کوئی نبی سے اونچا ہو سکتا ہے اور نہ کسی صحابی سے، یہ مقامات طے شدہ ہے، اعمال ان کے سامنے ثانوی چیز ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحیح مسلم میں قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، ان کے ساتھ 40 آدمی ہوں گے، ایک اور آئے گا، ان کے ساتھ اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، ایک غریب نبی ایسا بھی آئے گا، ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا، ایک ایسا پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا۔ اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ لوگوں کی بدبختی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، پیغمبر مرسل اپنے زمانے میں وہی ارشادات مقامات کے ساتھ سر بلند رہے، نبوت کے مقامات میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس سے، وہ بدستور اللہ کے مقدس رسول و نبی ہے، اور قبلہ و کعبہ و آسمان 7ویں آسمان سے بلند ابھرتا رہے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نصرت آ گئی اور مکہ فتح ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے ہیں۔ تو چونکہ حضرت مکہ میں مبعوث ہوئے تھے اور مکہ میں کعبہ شریف ہے، انبیاء و مرسلین کا نقطہ اتحاد توحید وہی ہے، لیکن زمانے کی گردش سے ماحولیات اتنی گدلی ہو گئی تھی کہ وہ لوگ تمام ناکردگیوں میں مبتلا تھے۔ اس زمانے کو لوگ جاہلی زمانہ کہتے ہیں،
بہت جاہل لوگ تھے. مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، عورتیں بیٹھتی تھی. کسی مرد کو دیکھا کہ بیٹھ کر پیشاب کر رہے تو تالی بجاتے تھے کہ دیکھ دیکھ دیکھ، کھڑے نہیں ہو سکتے. تجارت کو بہت معیوب اور بہت زیادہ بزدلوں کا کام سمجھتے، لوٹ کا سوٹ پر فخر کرتے تھے. تجارت کی کیا ضرورت ہے، بس تلوار لے لو راستے میں کھڑے ہو جاؤ. اس زمانہ کے دہشت گردوں نے جو تعلیم دی تھی اور لوگ پالے تھے. اور یہ کہ کل یہ ہمارا داماد بنے گا اور بہنوئی بنے گا تو یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو ختم ہی کر دیں. تو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اب دیکھو تمام خرابیاں. کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے تو کپڑے باہر اتار کے رکھتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ تو ہم نے باہر گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بھیجا تھا تو ہم بغیر کپڑوں کے تھے، تو بغیر کپڑوں کے طواف کر رہے کعبہ شریف کا، اس کو ثواب سمجھا جا رہا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. ان کے اس شرمناک ماحول کو قرآن رد کر رہا ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. نماز کیا پڑھتے تھے؟ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. ان کافرانہ حرکتوں سے تم عذاب عظیم کے مستحق ہو. اور ان کی لڑکی زندہ درگور کرنے کا کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کیوں ماری گئی تھی، کس جرم میں دفنایا گیا ہے. اللہ کیا جواب ہوگا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ لڑکی ہوئی ہے تو یہ سیاہ پڑ جاتے ہیں اور قوم سے چپتے ہیں کہ یار شرم کی بات ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی. اللہ نے اس لیے نبی مرسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں 4 کے 4 بیٹیاں دی. زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. اور یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو خدا بیٹی دے تو یہ تحفہ ہے. اور ذکر ہی قرآن نے لڑکی سے کر لیا. آپ نے اس لیے کہا کہ میرے آنے کے بعد عورتوں کے حقوق کوئی پامال نہیں کر سکتا. میں نے عورتوں کے معراج اور عزت بلند کی ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں. یا رب صلی وسلم علیہ. صوفیاء کی اسانید پر 2 روایتیں ہیں. ایک یہ کہ جس کے گھر لڑکی ہو جائے اس کو ایسا خوش ہونا چاہیے جیسے میں ان کے ہاں مہمان ہوں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے گھر میں ہر روز مہمان رہوں گا جب تک کہ وہ لڑکی پلتی رہی. ایسے ماحول میں اور ایسے احادیث پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی مومن مسلم لڑکی کو برا سمجھ سکتا ہے؟ ایمان کھو بیٹھے گا. ہمارے یہاں شروع میں بیٹیاں ہو رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے گھر آئی اور انور شاہ کی والدہ کو کہا کہ مولانا بیٹیوں کے پیدائش پر بہت خوشی مناتے ہیں تو اس لیے تو ایک اور ہو جاتی ہے، ایک اور ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ غم منائے اور افسوس کریں. میں نے اہلیہ کو کہا کہ آئندہ یہ گھر نہ آئے، یہ اسلامی ماحول میں کافر عورت ہے، خبردار کہ یہ گھر میں قدم رکھے. وقت جو مقرر تھا جب وہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد انور شاہ کو بھیج دیا. 4 بیٹیاں شروع میں، اس کے بعد محمد انور شاہ. حضرت کے بھی 4 بیٹیوں کے بعد محمد قاسم اور طاہر اور عبداللہ اور ابراہیم 4 بیٹے ہوئے. 37 بیبیاں ہیں، 17 منکوحات اور باقی کنیز جواری اور ایما. عجیب بات ہے کہ آپ اتنے مصروف آدمی اور آپ نہ تھک رہے ہیں نہ کسی کام سے اکتا رہے ہیں. آپ 5 نمازیں خود پڑھا رہے ہیں. مشکل سے 2-4 نمازیں مل رہی ہے. ایک
وہاں بنو عبد الاشل گئے تھے، مغرب میں عبد الرحمن بن عوف آگے ہو گئے تھے، اور دوسرے ابوبکر صدیق کو آپ نے کہا کہ آپ پڑھائیں، میری طبیعت ناساز ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے کہ ابوبکر نمازیں پڑھائے۔ اسی سے صحابہ نے بنو ثقیف ساعدہ کے اندر استدلال کیا کہ ابوبکر کو جب پیغمبر نے مصلی پہ کھڑا کیا تو خلیفہ بھی یہی ہوں گے، اور عمر نے مہاجرین و انصار سے پوچھا کہ تم اس کا جواب دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو کہا پھر بیعت کر لو، عمر ہے، عمر جہاں ہو وہاں غیرت کی بارش ہوگی۔